السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایام حیض جسے پیریڈز یا مینسز بھی کہا جاتا ہے، اس کی مقررہ مدت کتنی ہے۔ بہت ساری بہنیں، خواتین اور لڑکیاں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ایام حیض کی مدت کتنی ہے اور یہ اس کے میکسیمم اور منیمم ڈیز کتنے ہیں اس کے۔ تو بیسیکلی یہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، یہ ہر کسی کا، ہر عورت کا سیم نہیں ہوتا۔ یہ عادت کے مطابق، جسے عادت معروفہ بولا جاتا ہے، یہ ہر عورت کا دوسری سے مختلف ہوتا ہے۔ تو بہت سارے اس ٹاپک کو اگر چھیڑیں تو اس میں بہت سارے بے شمار مسائل اور سوال آ جاتے ہیں۔ تو اگر ان سب کو میں ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہاں پر کچھ مین اس کے جو پرابلمس ہیں ان کا میں آپ کو ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ اور بتاؤں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری بہنیں شرم کی وجہ سے پوچھتی نہیں ہیں کسی سے، یا پھر عالم دین سے یا اپنی مدر سے یا کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرتی کہ وہ سوچے گا کہ ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں۔ تو اس میں شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتہ تو آپ کو پوچھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ پتہ ہونا چاہیے عورت کی پاکیزگی کے بارے میں، اور ان ساری معاملات کو لے کے یہ بہت ایک حساس ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور علم ہونا چاہیے اس بارے میں ہر عورت کو۔ تو آپ ضرور اس کے بارے میں پڑھیں اور اس کے بارے میں علم رکھیں، کیونکہ انسان بہت بڑا گناہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ غسل میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا پھر غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا، اس طریقے سے غسل ادا کیا ہے، اس طریقے سے غسل کیا ہے کہ وہ غسل کا طریقہ ہی غلط تھا، غسل ہی نہیں ہوا، نہ نماز ہوئی، نہ جو ہے وہ حج ہوا، یا کوئی بھی ایسا جو نہ تلاوت قرآن پاک جس کے لیے وضو کرنے کا حکم۔ تو بہت ساری چیزوں میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سارا پاکیزگی اور طہارت سے، تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں کہ بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ جو ہے وہ ایام حیض کی مدت۔ تو اس کی بات کرتے ہیں کہ ایک بچی ہے، اس کی اگر ایام حیض سے ہر منتھ روٹین کے حساب سے اس کے 5 یا 6 دن کی ہے اس کی روٹین، اگر اس کی فرض کریں 6 دن ایک بچی کی روٹین ہے ہر منتھ کی پیریڈز کی، اور چھٹے دن وہ نہا کے غسل کر کے پاکیزگی جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے، 1 یا 2 دن گزرنے کے بعد دوبارہ اسے بلڈ آتا ہے، اور کیا وہ دوبارہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ ایام حیض کے ہوں گے یا نہیں۔ تو دین میں ایام حیض کی جو مقررہ مدت ہے وہ 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن کے بعد اگر بلیڈنگ دوبارہ ہو رہی ہے تو وہ ایام حیض نہیں بلکہ اسے استحاضہ بولیں گے۔ استحاضہ عربی میں ایک بیماری کا نام ہے، جس سے عورت کے جسم سے ایسے ہی بلڈ آتا ہے جیسے کہ حیض میں آتا ہے، لیکن وہ ایام حیض نہیں ہوتے، وہ اسے آپ استحاضہ بولتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، اس میں نماز، روزہ، مطلب سارے جتنے بھی ارکان ہیں، تلاوت قرآن پاک، وہ سارے سیم اسی روٹین میں ادا کرنے ہوں گے جیسے کہ عام روٹین میں ہوتے ہیں۔ اس میں جو نمازیں ہیں کوئی قضا نہیں ان کی، یا کچھ نہیں ہے، تو یہ فرض ہے سارے ارکان اس پہ، اور عام روٹین میں جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ایام حیض کی اب بات کرتے ہیں کہ اس کی مقررہ مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس کے اندر 10 دن کے اندر یا 10ویں دن بھی اگر بلڈ آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، تو وہ حیض کا ہوگا۔ کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ایک بچی ہے، اگر چھٹے دن وہ غسل کر لیتی ہے، 2 دن اس نے جو ہے وہ پاکیزگی میں گزارے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تلاوت بھی کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، لیکن 8ویں یا 9ویں دن جا کے دوبارہ اسے بلڈ آتا ہے، اور اس طریقے سے آتا ہے کہ 10واں دن بھی گزر گیا ہے، 11واں دن بھی آ گیا ہے، 12واں دن بھی آ گیا ہے، تو یہ استحاضہ کے دن ہوں گے۔ چھٹے دن کے بعد 7واں 8واں دن جو اس نے پاکیزگی کا گزارا ہے، وہ دن بھی چھٹے دن سے لے کے باقی دن سارے اگلے اس کے پاکیزگی کے ہوں گے، مطلب کہ جو دوبارہ اس کی بلیڈنگ 8ویں یا 9ویں دن آئی تھی وہ حیض کے دن شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ حیض کی مقررہ مدت صرف 10 دن ہے، اور اگر 10 دن سے یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، 8ویں یا 9ویں دن دوبارہ اس بچی کی دوبارہ بلیڈنگ ہوتی ہے، تو وہ ایام حیض نہیں کہلائیں گے، وہ استحاضہ کے دن ہوں گے۔
اور وہ 2 دن جو اس نے طہارت اور پاکیزگی کے گزارے، اس میں اس نے نمازیں بھی پڑھیں، تلاوت بھی، روزہ، وہ سب اس کے قبول ہوں گے، کیونکہ وہ پاکیزگی کے دن تھے، اور وہ دوبارہ جو ہونا ہے وہ استحاضہ کا ہونا ہے، حیض کا ہونا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اب ایک بچی ہے، اگر وہ چھٹے دن اس نے غسل کر لیا ہے، 7ویں یا 8ویں دن اس کا جو ہے پاکیزگی میں گزر گیا، لیکن 8ویں دن جا کے یا 9ویں دن جا کے اس کی دوبارہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہوتی ہے کہ 10ویں دن یا 10ویں دن سے پہلے اس کی ختم ہو جاتی ہے، یا 10ویں دن ختم ہو جاتی ہے، تو یہ حیض کا خون کہلائے گا، کیونکہ اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مدت 10 دن ہے۔ 10 دن کے اندر اندر، چاہے وہ 2 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد یا جس طرح سے بھی خون آیا ہے، تو 10 دن کے اندر آیا ہے تو وہ حیض ہی کہلائے گا۔ لیکن اگر دوبارہ اس طریقے سے آیا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد، مطلب اگر ایک بچی نے چھٹے دن غسل کر لیا ہے، کچھ دن پاک رہنے کے بعد 8ویں 9ویں دن دوبارہ خون آیا ہے اور 10واں دن بھی گزر گیا ہے، 11واں 12واں دن بھی آ گیا، تو یہ استحاضہ کہلائے گا، حیض نہیں کہلائے گا۔ اب ایک اور سوال ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک حیض کے بعد دوسرا حیض کب آتا ہے؟ کیا یہ 1 مہینے کے بعد آنا ضروری ہے؟ جی نہیں، 1 مہینے کے بعد آنا ضروری نہیں ہے۔ اسلام نے جو اس کی حد مقرر کی ہے وہ 15 دن ہے۔ پہلے حیض کے بعد اگلے 15 دن، مطلب غسل جب وہ ایک عورت کر لیتی ہے، اس کے اگلے 15 دن طہارت کے، پاکیزگی کے کم سے کم اسلام نے بتائے ہیں۔ ان 15 دن سے پہلے اگر یہ خون سے دوبارہ آ جاتا ہے تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، بیماری ہوگی۔ مطلب ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اسے مہینے کی اگر پہلی تاریخ کو حیض آیا ہے اور 5ویں یا چھٹے دن اپنی عادت کے مطابق اس نے غسل کیا ہے، وہ پاک ہو گئی ہے۔ اب غسل کے بعد جو اس کے 15 دن ہیں وہ پاکیزگی کے دن ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے اسے پیریڈز آ جاتے ہیں، ایک بات ذہن میں رہے، پہلے 10 دن حیض کے ہیں، اگر اس کے اندر آ کے بند ہو جاتا ہے تو وہ حیض کہلائے گا۔ لیکن یہاں پہ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہی، میں ایک حیض سے دوسرے حیض کی مدت کی بات کر رہی ہوں۔ ایک حیض سے دوسرے حیض کا وقفہ کتنا ہو سکتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک عورت اگر پہلی تاریخوں سے حیض آتے ہیں اور چھٹے دن وہ غسل کر لیتی ہے، لیکن اس غسل کے بعد اگلے 15 دن اس کی پاکیزگی کے کہلائیں گے۔ ان 15 دن کے بعد اگر 16ویں دن یا 17ویں دن یا 20 دن بعد بھی اسے بلڈ آتا ہے تو وہ دوسرا حیض آیا ہے، پہلے حیض کے بعد اسے دوسرا حیض وہ آ چکا ہے۔ لیکن اگر وہ 6 تاریخ کو اس نے غسل کیا ہے اور اگلے 15 دن سے پہلے اس کو دوبارہ 15 دن کے بعد اسے دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو وہ حیض نہیں کہلائے گا، اسے استحاضہ بولیں گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ استحاضہ عربی میں ایک بیماری کا نام ہے، خون آنے کا۔ اس میں ہمارے کپڑے پالید نہیں ہوں گے، ہمارا جسم پاک ہوگا، ہم نماز بھی ویسے ہی پڑھنے کا حکم ہے، روزہ اور تلاوت یہ سارا کچھ اسی طرح سے ادا کرنا ہوگا۔ پوچھا جاتا ہے کہ غسل کے طریقے کے بارے میں کہ جو حیض کا غسل ہے اس کا طریقہ کیا ہے، تو حیض کا جو غسل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں اس کا طریقہ پوچھا، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے نجاست والے حصے کو صاف کرو، نجاست جہاں پہ لگی ہے، مطلب بلڈ یا کچھ بھی، اسے صاف کرنے کے بعد فرمایا کہ سر کو دھونا ہے اچھے سے، سر کے بالوں کو۔ لیکن سر کے بالوں کو بہت ساری بہنوں کی غلط فہمی ہے کہ پورے بالوں کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، پورے بالوں کا گیلا ہونا یہاں پہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، آپ کے سر کی جو بالوں کی جڑیں ہیں ان کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بالوں کی چوٹی کرتی ہوں، تو کیا جب میں غسل کروں تو میں اپنے بالوں کو کھول لیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کھولنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، 3 لب پانی جو جسے بولتے ہیں وہ بہا لینا، تو اسے جو ہے نا پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم آپ کو حدیث کے مطابق طریقہ بتا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے نجاست کا حصہ آپ نے پاک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے سر کے بال دھونے ہیں۔ سر کے بال دھونے کے لیے ایک شرط کیا ہے، سر کی جڑیں جو ہوتی ہیں، بالوں کی جڑیں ان تک
وہ کوئی حصہ خالی نہیں رہنا چاہیے، ایک ایک بالوں کی جڑ. اب اگر آپ نے پونی، یا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بال کیسے، جیسے افریقن لوگ ہیں ان کے بال اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اگر وہ باندھ کے اس میں ڈائریکٹ پانی بہائیں تو وہ نیچے تک شاید نہ جا سکے ان کے بالوں کی وجہ سے. تو پھر انگلیوں کو گیلا کر کے اچھے سے بالوں کی جڑوں کو صاف کریں. اگر آپ کے بال اس طریقے کے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پانی بہانے سے ان تک جڑوں تک پانی نہیں جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ بال کھول لیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے. اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لینا ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے تو اپنے جسم کے اس حصے پہ لگائیں، مطلب اس حصے کو خوشبودار کرنے کے لیے. تو دیکھیے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں وہ اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے کہ کس طرح سے ایک عورت اپنے جسم کو پاک صاف رکھ سکتی ہے، یا اس کے جسم میں اٹریکشن اس کے شوہر کے لیے ہو سکتی ہے. تو ہماری ازدواجی زندگی میں بہت سارے مسائل ان چیزوں سے حل ہو سکتے ہیں اگر ان پہ ہم عمل کریں تو دیکھیں کتنا حسن ہے ہمارے دین میں کہ وہ ہمیں اس چیز کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ کیسے پاک صاف اور جو ہے طہارت حاصل کرنی اور اپنے جسم کو کیسے خوشبودار رکھنا ہے. اور ایک اور بہن انہوں نے پوچھا کہ جو غسل ہے وہ ایون ڈیز میں کرنا چاہیے یا پھر اور ڈیز میں، مطلب 5 دن بعد، 7ویں دن یا تیسرے دن یا 9ویں دن، اس طرح سے، یا پھر 4، 6، 8 اس طرح کے ہندسوں میں. تو جی نہیں، ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے. ہمارے دین میں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا، کیونکہ ہر عورت کا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عادت معروفہ بولا جاتا ہے، ہر کسی کا یہ مختلف ہوتا ہے. تو اپنی عادت کے مطابق آپ دیکھیں جس دن آپ کا جوہی، اور ہمارے یہاں پہ ایک بات بہت مشہور ہے جی 8 دن بعد غسل کرنا چاہیے. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایک عورت کی ایام حیض کی مدت وہ 3 دن ہے، 3 دن بعد یا 4 دن بعد اگر اس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی دن، تیسرے یا چوتھے دن، جب خون اس کا ہر ماہ بند ہو جاتا ہے عادت کے مطابق، تو وہ جو ہے اس کا ویٹ نہ کرے 8 دنوں کا، وہ اسی دن غسل کرے اور پاک ہو جائے. لیکن اگر ایک عورت کی عادت مختلف ہے، کبھی اس کو 4 دن خون اس کا آتا ہے، کبھی 5 دن آتا ہے، کبھی 6 دن آتا ہے، لیکن میکسیمم اس کا 6 دن تک بھی جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 6ٹھے دن تک انتظار کرے. اگر چوتھے دن اس کا خون بند ہو گیا اور 5ویں دن نہیں آیا، حالانکہ ہر ماہ سے 6 دن آتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 6ٹھے دن تک انتظار کرے، کیونکہ یہ اس کی عادت ہے، ہر ماہ کی اس کی روٹین ہے. تو لیکن اگر ایک عورت کی روٹین 3 دن کی ہے یا 4 دن کی ہے تو وہ اسی دن غسل کر لے. 6، 7، 8 دن انتظار کرنے کی کوئی نہ گنجائش ہے، نہ ہی ہمارے دین میں حکم ہے، بلکہ یہ گناہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں وہ اتنے دن تک رہے گی. تو امید کرتی ہوں کہ بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اس تھوڑے سے ٹائم میں جتنا میں بتا سکتی تھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات جو آپ کو کنفیوژن ہے اس چیز کے بارے میں، تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایسی اور بھی بہت سی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آؤں جس میں شرعی مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا، تو آپ انہیں ضرور سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. جزاک اللہ خیر. محمد نبینا